وعلى رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الأمين الحليم الكريم سارے احباب مل کر درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب الله انتہائی عزت و احترام کے قابل حاضرین و سامعین، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہم بندوں کا تعلق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا رازق ہے، اور ہم اس کے بندے ہیں، ہم اس کی مخلوق ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے والے، اس کا نام جپنے والے انسان ہیں۔ نہ رب کی ذات کے حوالہ سے ہمارا اندازہ ہے، نہ ہماری فکر پہنچ سکتی ہے کہ رب کیسا ہے، رب کرتا کیا ہے، رب کا مشن کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خالق ہو کر، مالک ہو کر، سب کچھ ہونے کے باوجود وہ رب کی ذات ہمیں اپنے قریب کرنے کے لیے یہ فرما رہا ہے کہ فاذکرونی اذکرکم، میرے بندوں تم مجھے یاد کیا کرو، تم میرا ذکر کیا کرو، تم میرا نام جپا کرو، تم میری فکر میں مگن رہا کرو۔ فرمایا تم بندے ہو کر یہ کام کرو تو میں رب ہو کر تمہیں یاد کرتا رہوں گا۔ ظاہراً یہ بات کریم قیاس نہیں ہے، ظاہر یہ بات بڑی مشکل ہے کہ بندہ سمجھ سکے کہ ہم تو تھے بھی نہیں، لیکن وہ پروردگار کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے کہ لوگوں کو یہ فرما رہا ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اے میرے بندے، تو اللہ اللہ کر کے
میری الوہیت کے ڈنکے بجانا سیکھ جا، میں بندہ بندہ کہہ کے تیری الوہیت کے ڈنکے بجا دوں گا۔ تو مخلوق ہے، میں خالق ہوں۔ ایک اور مقام پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، فرمایا اے ایمان والو، ہمارا تم سے یہ اعلان ہے، ہم تمہارے سامنے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ رب کا ذکر کثرت سے کیا کرو، بہت زیادہ رب کا ذکر کیا کرو۔ تو بعض لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ ذکر کا مطلب یہی ہے، اور ہمارے عرف عام میں بھی یہی سمجھا جاتا ہے کہ ذکر کا مطلب یہی ہے کہ بندہ دانے پر دانہ، تسبیح پر تسبیح پڑھتا رہے اور اس کی زبان سے کچھ الفاظ نکلتے رہیں جو اللہ رسول کے نام نامی اسم گرامی سے متعلقہ ہو، تو یہ ذکر ہے، یہ بھی ذکر ہے، اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن یہ بالکل محدود ذکر کی کنڈیشن ہمارے دماغ میں ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ بندہ اپنے ہاتھ سے وہی کام کرے جس کام کا اللہ رسول نے بتایا ہے، تو یہ ہاتھوں کا ذکر ہے۔ بندہ آنکھوں سے وہی کچھ دیکھے جس کسی کے دیکھنے کا رب نے حکم دیا ہے، تو یہ آنکھوں کا ذکر ہے۔ زبان سے بندہ وہی کچھ کہے جس کے کہنے کا رب رسول ارشاد فرماتا ہے، تو یہ زبان کا ذکر ہے۔ قدموں سے بندہ اسی مجلس میں جائے، اسی فنکشن میں جائے، اس مقام پر جائے جس مقام سے رب اور رسول ناراض نہیں ہوتے، تو یہ بندے کے قدموں کا ذکر ہے۔ تو صرف تسبیح روزنا اور صرف زبان سے ہی ذکر کرنا یہی ذکر نہیں، بلکہ ذکر ہے کہ رفع الغفلت، غفلت کو اٹھا دینا، اس کا نام ہے ذکر۔ کوئی بھی کام بندہ کرتا رہے، مگن کہیں بھی رہے، لیکن ہونا یہ چاہیے کہ ہاتھ کار ول دل یار ول۔ تو جب بندے کا یہ ماحول بن جائے تو وہ حضرت شاہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ ناکی وادی میں گئے، وہاں پر ایک حاجی کو دیکھا کہ وہ حج بھی کرنے کے لیے آیا ہے اور 70,000 درہموں کا وہاں لین دین بھی کر رہا ہے۔ آپ حیران ہو گئے، کیسا حاجی ہے، میدان میں کھڑا ہے، میدان عرفات میں ناکی وادی میں، اور وہاں پر لوگوں سے لین دین کر رہا ہے اتنے بھاری پیمانے پر۔ حضرت شاہ نقشبند بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ادھر میں نے اس بندے کے کاروبار کی جانب نظر ڈالی تو مجھے اس سے بڑا کاروباری کوئی نہیں نظر آیا، لیکن جب میں نے اس کے دل کی جانب نگاہ کی تو مجھے یہ بھی پتا چلا کہ اس پوری وادی کے اندر سب سے بڑا ذکر کرنے والا بھی یہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو بندہ غافل نہیں ہوتا، بزرگ فرماتے ہیں کہ جو دم غافل سو دم کافر، کہ جو گھڑیاں، جو وقت اللہ تعالیٰ کی یاد سے بیگانہ گزر جاتی ہیں، رب سی بیگانگی میں گزر جاتی ہیں، وہ رب کو قابل قبول نہیں ہے۔ لہذا ہر مومن کا یہ فرض بنتا ہے، اس کی ڈیوٹی بنتی ہے کہ جس نے پالا، جس نے بنایا، اس رب کو یاد کرنے کے لیے کچھ گھڑیاں تو وقف کریں نا۔ ویسے تو ہونا یہی چاہیے کہ 24 گھنٹے ہی ایسے بیت جائیں کہ اللہ کا بندہ کوئی بھی کام کرے، یہ مقصد نہیں کہ دنیا کی زندگی معطل ہو جائے، کام دنیا کے بندہ چھوڑ دے، کام بھی کرتا رہے، لیکن جب کام کرنے میں بھی بندے کو اللہ کی یاد سامنے رہے گی تو یہ بھی ذکر ہی ہوگا۔ مجال سے ذکر کے یہ فائدے ہوتے ہیں کہ جہاں کہیں ذکر ہوتا ہے ان مجالس کو اللہ تعالیٰ اپنی نگاہ میں رکھ لیتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ڈیوٹی لگا دیتا ہے، میرے ملائکہ نکلو،
جہاں کہیں بھی کوئی میرے نام کو لینے والا تمہیں ملے تو اس کی لسٹ بنا لاؤ۔ وہ فرشتے چلتے پھرتے زمین پر تلاش کرتے رہتے ہیں کہ کہاں اللہ کا ذکر کرنے والا، خدا کے نام سے اپنی زبان کو معطر کرنے والا کوئی بندہ بیٹھا مل جائے۔ تو جہاں کہیں بھی کسی فرشتے کی نظر پڑتی ہے زمین پر تو پھر وہ دوسرے ملائکہ کو بھی کہتا ہے ملائکہ آؤ ہمارا مطلوب یہاں ہے، ہمارا مقصود یہاں ہے، جس چیز کی تلاش میں ہم مگن ہیں یا جس جتن میں ہم مصروف ہیں وہ یہاں ہے۔ تو پھر سارے ملائکہ اس ایک فرشتے کی بات سن کر ادھر آ جاتے ہیں۔ آسمان سے لے کر زمین تک ایک تانتا بندھ جاتا ہے، ملائکہ ہی ملائکہ، ملائکہ ہی ملائکہ ایک بندے کی اس ذکر کی مجلس میں ملائکہ کی لائن لگ جاتی ہے۔ وہ سن سنا کر جب ملائکہ رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں کہتے ہیں یا رب العالمین، ہم نے ایک مقام پر چند لوگوں کو ذکر کرتے پایا دیکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، ان کی چاہت کیا ہے، ان کا خیال کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں یا رب العالمین، وہ لوگ جنت کے متلاشی ہیں۔ وہ لوگ کس چیز کے؟ یا اللہ وہ جنت کے منگتے ہیں، جنت کے متلاشی ہیں، جنت کے طالب ہیں۔ رب فرماتا ہے انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ یا اللہ جنت کو نہیں دیکھا۔ رب فرماتا ہے اگر دیکھ لیتے۔ آج دنیا کہتی ہے کہ نبی کریم مختلف مقامات پر جبرائیل سے بھی سوال کرتے، رب سے بھی سوال کرتے کہ یا اللہ یہ کیا ہے، جبرائیل مجھے بتا یہ کیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر نبی کو علم ہو تو نبی سوال نہ کرے۔ تو یہاں دیکھیے نا، اس سوال میں آپ دیکھیں کہ رب ملائکہ سے سوال کرتا ہے کہ مجھے بتائیں لوگ کیا مانگتے ہیں۔ رب نہیں جانتا، رب جانتا تو ہے، لیکن سوال اس لیے کیا جاتا ہے کہ جن کو نہیں پتا انہیں بھی پتا تو چل جائے۔ اگر رب کو پتا ہے کہ انہیں کیا چاہیے، رب نہ پوچھتا تو یہ بات آج میں تمہارے سامنے بیان کر پاتا۔ یہ سوال رب نے کیا، ملائکہ اس کا جواب دیتے ہیں۔ یہ بات اس مدینے کے سلطان نے تمہارے میرے سامنے ذکر کی، آج یہ بات چل رہی ہے۔ تو سوال کرنا لا علمی کی علامت نہیں ہوتا۔ جیسے استاد کسی بچے سے سوال کرتا ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ استاد کو پتہ نہیں ہے، استاد کو پتہ ہے لیکن وہ بچے سے پوچھنا اس لیے چاہتا ہے کہ اسے بھی علم ہے یا نہیں۔ تو رب فرشتوں سے سوال کرتا ہے اگر میرے بندے جنت کو دیکھ لیتے تو پھر کیا کرتے؟ ملائکہ کر عرض کرتے ہیں یا اللہ پھر اور زیادہ ذکر کرتے۔ رب فرماتا ہے اور کیا کرتے؟ یا اللہ وہ ذکر اس لیے بھی کر رہے تھے کہ وہ تیری دوزخ سے ڈرتے ہیں۔ رب فرماتا ہے میری دوزخ کو انہوں نے دیکھ رکھا ہے، یا اللہ دوزخ کو دیکھا نہیں ہے۔ رب فرماتا ہے اگر دیکھا ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ پھر جو کچھ ابھی وہ ذکر کر رہے ہیں اس سے بڑھ کے ذکر کرتے، اس سے زیادہ کرتے۔ رب فرماتا ہے میرے ملائکہ انہوں نے دیکھا کچھ نہیں ہے، لیکن میرے نام کی مالا اتنی جپ رہے ہیں، مجھ سے محبت کی انتہا کر رہے ہیں، تم گواہ بن جاؤ میں نے ان سب کا بیڑا پار کر دیا۔ ملائکہ کہتے ہیں یا اللہ وہاں کچھ اور لوگ بھی تھے جو ذکر کرنے کے لیے تو نہیں آئے تھے۔ بعض ہوتے ہیں نا ذکر کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، یہاں آپ لوگ بیٹھے ہیں، ایک بندے کو آپ میں سے کسی بندے کے ساتھ کام ہے، وہ وہاں آئے گا، وہ دیکھے گا کہ یہاں زید بیٹھا ہے، بکر بیٹھا ہے، لوگوں سے پوچھے گا بھائی اندر فلاں دکاندار بیٹھا ہے، وہ کہے گا بیٹھا تو ہے، اب وہ وہاں بیٹھ جائے کہ اب یہ نماز پڑھ کے نکلے گا تو میں اسے کہوں گا کہ بھائی وہ میری 2-4 بوریاں تھی وہ مجھے واپس کر۔ اس گھر سے بھی تو لوگ آتے ہیں نا۔ ملائکہ کہتے ہیں یا اللہ کچھ لوگ تو ذکر کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، وہ تو صرف کسی کام کی غرض سے کسی بندے سے ملاقات کرنے کے لیے آئے تھے۔ رب فرماتا ہے اے میرے ملائکہ
بس تمہارا کام ہے گواہ بن جانا، تم گواہ بن جاؤ جو جس غرض سے بھی آیا۔ اب مجھے حیا آتی ہے کہ پھولوں کی مہک میں آنے والا خوشبو سے محروم ہو جائے، یہ مجھے شرم آتی ہے۔ فرمایا میرے ملائکہ تم گواہ بن جاؤ، جو ملنے ملانے کے لیے بھی آیا ہے ہم نے اس کا مقدر اور فخر بلند کر کے اسے بھی انہی کے ساتھ لکھ دیا ہے۔ تو ذکر اذکار کرنا، رب کے نام کو جپنا، رب کے نام سے محبت رکھنا اور اس ذکر سے اپنی زبان کو رطب اللسان رکھنا، یہ وقت والوں کی بات ہے، یہ نصیبوں والے لوگوں کا کام ہے۔ کیسا وہ بندہ ہوتا ہے جو جس رب کا صبح و شام بھی کھاتا رہتا ہے لیکن اس رب کا نام اسے روٹی کھانے میں وقت بھی یاد نہیں آتا، اسے پانی پیتے وقت بھی اس پروردگار کا نام یاد نہیں آتا، تو بتائیے وہ غافل ہے یا نہیں؟ بولو، غفلت ہے۔ اور آج جس طرح کے ہمارے معاشرے کی کنڈیشن ہے، اکثر و بیشتر غفلت میں لمحات گزرتے رہتے ہیں۔ خدا کرے ہمارے دلوں کی غفلت۔ اکابر نے لکھا، کہتے ہیں کہ بندے کے دل پر جب کوئی برا کام کرتا ہے نا تو اس برے کام کا ایک چھوٹا سا داغ پڑ جاتا ہے، لیکن یہ داغ عموماً داغ تو نظر آتے ہیں نا، لیکن جو گناہ کا داغ ہے یہ رب ہی دیکھتا ہے۔ بندے کے دل پر جو گناہ کا داغ پڑ جاتا ہے تو پہلے تو جو بندہ بھی گناہ کرتا ہے نا، چھوٹا سا گناہ، وہ گناہ بندے کو ہلا کے رکھ دیتا ہے، اسے کہتا ہے کہ یہ کام نہ کرو۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی چوری کرنے والا چوری کرتا ہے تو اس کا ضمیر اسے جھنجھوڑ کر کہتا ہے کہ یہ کام اچھا نہیں ہے، یہ برا کام ہے، تو اس کی سچی اور سچی اور پاکیزہ فطرت اسے پکار کر کہتی ہے کہ یہ جو کام تو اپنا رہا ہے یہ چنگا نہیں ہے۔ لیکن جب وہ دھندے پر دھندا کرنا سیکھ جاتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ اسے گناہ کی ندامت بھی نہیں ہوتی، اسے گناہ کرتے وقت شرم بھی نہیں آتی، اسے گناہ کرتے وقت حیا بھی نہیں آتا، اور وہ گناہوں پر گناہ کرتا جاتا ہے۔ پاکیزہ فطرت نے اسے ابتداءً کئی بار جھنجھوڑا دیا، کئی بار سمجھایا، کئی بار کہا یہ چنگا کام نہیں ہے، لیکن جب بندہ پاکیزہ فطرت کے اصولوں کو نتاڑ دیتا ہے پھر وہ بڑا غدار بن جاتا ہے، پھر وہ اس کے جو کچھ من میں آتا ہے وہ کرتا جاتا ہے۔ لیکن شروع میں کوئی بندہ بے شک بہت بڑا ڈاکو بھی بنتا ہے نا، لیکن جب پہلے دن چوری کرتا ہے تو اس کا ضمیر اسے جھنجھوڑا ضرور دیتا ہے۔ تو اسی طرح جب بندہ ذکر کرنے والا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، تو اس ذکر کرنے والے کی یاد سے وہ بھی معطر ہوتا ہے اور ساتھ والے بھی معطر ہوتے ہیں۔ ایک بزرگ ہیں جن کا نام تھا حضرت خواجہ شیخ محمد امین شاہ صاحب، وہ لوگوں کو ذکر کرنے کی فضیلت بیان کر رہے تھے، لوگ سن رہے تھے، لوگوں میں بھی الگ الگ مائنڈڈ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں۔ ایک آدمی کہنے لگا، حضور جو بندہ ذکر کرتا ہے اسے تو برکت ملتی ہے، لیکن جو قریب ہوتا ہے یا بیٹھا ہوتا ہے اسے کیا ملنا ہے؟ جب تک وہ ذکر ہی نہیں کرے، جب تک وہ ذکر کرتا نہیں ہے۔ مثلا ایک بندہ تو بیٹھ کے ذکر اذکار میں مصروف ہے، لیکن جو اس کے قریب بیٹھا ہے اسے کیا ملنا ہے؟ وہ کہنے لگے اسے کچھ نہیں ملتا۔ حضرت شیخ محمد امین شاہ صاحب بولے، فرمایا اچھا اللہ والوں کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ کسی کے سر میں ہتھوڑا نہیں مارتے، بات بھی سمجھا دیتے ہیں، اور ہتھوڑا مارنے کا مطلب سمجھتے ہیں کہ اگلے بندے کے منہ پہ تماچا مار کر بات سمجھائی جائے، اگلے سے مناظرہ مباحثہ کر کے بات سمجھائی جائے۔ یہ فقیروں کا طریقہ نہیں ہوتا۔ فقیر جتنے بھی ہوتے ہیں وہ بات بھی سمجھا دیتے ہیں اور اگلے بندے کے ہاں پریشانی بھی نہیں آنے دیتے۔ اب وہیں بیٹھے تھے، آپ نے گرمی کا موسم تھا، ایک آدمی کو کہا کہ بھائی پنکھا لے آئیے، مجھے ذرا پنکھا جھولیے۔
گرمی کی شدت تھی نا، پسینے آ رہے تھے، وہ فرمانے لگے ذرا پنکھا لے کر ہمیں ہوا دیجیے۔ وہ ایک آدمی پیچھے کھڑا ہو گیا، وہ ہوا دینے لگا، تو آپ پوچھنے لگے لوگوں سے بھئی ہوا آ رہی ہے؟ لوگوں سے سوال کیا بھئی ہوا آ رہی ہے؟ تو وہ جو کہنے لگا تھا نا کہ ذکر جو کرتا ہے اسے تو برکت ملتی ہے، جو نہیں کرتا اسے پھر کیا ملنا ہے؟ آپ نے اسی سے سوال کیا بھئی تمہیں ہوا آ رہی ہے؟ وہ کہنے لگا جی بڑی کمال آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا سچی بات بتانا، ایک عام بندہ وہ ہوا مجھے دے، یہ تیرا نوکر تو نہیں ہے نا، یہ میرا خدمت گزار ہے، یہ مجھے ہوا دے رہا ہے، میری وجہ سے تجھے بھی ہوا مل رہی ہے، تو یہ عام آدمی کا عمل ہے۔ وہ پروردگار کتنا بڑا حیا والا ہے، اس کا ایک بندہ نام جپے قریب بیٹھنے والے معلوم رہ جائیں، رب کو بھی گوارا۔ تو دوستان گرامی کا اس لیے چنگے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا، بھلے لوگوں کی مجلس میں آتے جاتے رہنا، یہ بھی کمال کی بات ہے، یہ بھی عزت کی بات ہے۔ ان کے ساتھ لیک سلیک رکھنا، ان سے سلام دعا رکھنا، اس بندے کی زبان سے تمہارے لیے کلمات السلام علیکم بھی نکلیں، تو جس بندے کی زبان ہر وقت رب کے ذکر سے معطر رہتی ہے، وہ بندہ تمہیں سلام دے تو یہ بھی کوئی کم بخت کی بات نہیں ہے، یہ بھی بہت بڑی عزت کی بات ہے کہ وہ بندہ جس کی زبان اللہ کے ذکر سے معطر رہتی ہے وہ تمہیں سلامیاں دے رہا ہے، یہ بھی بڑے کام کی بات ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہر چیز کا ایک اثر ہوتا ہے۔ ایک بہت بڑے شیخ، ان کا نام ہے علامہ شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بھی صوفی تھے، درویش تھے، ذکر کرتے کرواتے رہتے تھے۔ ان کی مجلس میں ایک بار ایک اور بڑا فلسفی آدمی آ گیا۔ فلسفی آدمی کا نام تھا ابو علی سینا۔ ابو علی سینا یہ بہت بڑے وقت کا فلسفہ سمجھنے جاننے والے بندے تھے، تو وہ ذکر اذکار کی مجلس کرواتے تھے حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور انہوں نے ایک سوال کر دیا، منطقی سوال کیا، آپ ذرا سمجھیں گے تو انہوں نے کہا کہ جو کسی شے کی شکل اصلی ہوتی ہے نا، شکل خارجی، بس اس کا اثر ہوتا ہے، باقی چیزوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہ بات تھوڑی سی مشکل ہے، آپ سمجھیں گے، میں آپ کو سمجھاتا ہوں، آپ سمجھیں کہ اگر کوئی بندہ پھول کا نام لیتا ہے تو پھول تو ایک ہی ہے نا، بولو، یہاں کہیں پھول پڑا ہے یا یہاں کہیں پھول اگا ہے، اس کو کہتے ہیں شکل خارجی، جہاں کہیں موجود ہے، اور ایک ہوتا ہے اسی کے حوالہ سے کہنا کہ شکل ذہنی، جب آپ پھول کہتے ہیں تو پھول کی شکل بندے کے دل دماغ میں اتر جاتی ہے کہ پھول ہوتا کیسے ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ شکل ذہنی۔ اور جب بندہ منہ سے لفظ پھول نکالتا ہے تو اس کو کہتے ہیں شکل لفظی، بولو، شکل لفظی۔ اور جب بندہ کسی کتاب پر یا کاپی پر پھول کا نقشہ بناتا ہے تو اس کو کہتے ہیں شکل کتابی۔ تو ابو علی سینا چونکہ فلسفی تھے، وہ کہنے لگے بھئی جو دماغ میں پھول کی شکل آئی، جو منہ سے پھول کا لفظ نکالا، جو کتاب پر پھول بنا، ان سب سے خوشبو نہیں ٹپکی، بولو، ان سب سے خوشبو نہیں ٹپکی، خوشبو صرف آئی ہے اسی سے جو گلستان کا پھول ہے، وہ شکل خارجی ہے، خارج میں موجود ہے۔ تو وہ فلسفی کہنے لگا، ابو علی سینا کہنے لگا شیخ شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو، حضور ذکر کوئی کرے اور اللہ کا ذکر ہو تو اللہ کی ذات سے ثمرہ صرف اللہ کی ذات سے ہی ملنا چاہیے، اللہ کے نام سے ثمرہ نہیں ملنا چاہیے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات خارج میں موجود ہے۔ وہ کہنے لگا بس اس کی ذات سے ثمرے ملتے ہیں، باقی جو ذکر اذکار ہوتے ہیں، لفظ الفاظ ہوتے ہیں، ان سے کیا کچھ ہونا ہے، ان سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بزرگ تھے، وہ بھی درویش تھے،
انہوں نے اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ابو علی سینا کو کہہ دیا کہ تم بہت بڑے گدے ہو، تمہیں سمجھانا بڑا مشکل ہے، تم بڑے گدے ہو، تمہیں سمجھانا بڑا مشکل ہے۔ ابو علی سینا نے جب اپنے بارے میں سنا کہ مجھے گدہ کہا جا رہا ہے تو وہ سیخ پا ہو گئے، ان کا رنگ سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارا رنگ سرخ کیوں ہو گیا؟ وہ کہنے لگے اب اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی کہ آپ نے مجھے گدہ کہا ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ کہ اصلی گدہ تو کسی حویلی میں بندہ ہے، میں نے تو تمہیں لفظ میں ہی کہا ہے، تم پر اثر ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ آپ کو بات سمجھ نہیں آئی؟ ہر شے کی چار شکلیں ہوتی ہیں۔ اس فلسفی کو کہا کہ یہ صرف میں نے ایک لفظ کہا ہے جس کو شکل لفظی کہتے ہیں، میں نے صرف تمہیں گدہ کہا اور تمہیں اس سے چیزہ جبی ہونا پسند آ گیا۔ تو مجھے یہ بتاؤ میرے دوستو اور میرے بھائیو، اللہ کا نام لیا جائے یا اللہ کی ذات کے صفات بیان کی جائیں، یہ سب رب کا ذکر ہے۔ بولیے یہ سب رب کا۔ میرے دوستوں میرے بھائی، آج ہمارا وطیرہ ہے، ہماری فکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک میں دل کا چین عطا فرمائے، دل کا سکون ہمیں مل جائے۔ میرے دوستوں ہر بندے نے اپنی زندگی کا مشن متعین کیا ہے۔ کسی انسان کا خیال نہیں ہے کہ دولت کی کثرت ہو جائے بندے کو سکون چین اور قرار مل جائے۔ کوئی بندہ یہ کہتا ہے آنا ہوتے پر میں منصب مل جائے، مجھے قرار مل جائے گا۔ کسی انسان کی حسرت یہ ہے کہ دنیا کے جتنے اعلیٰ ہوتے ہیں وہاں تک ہماری پہنچ بن جائے، اسے ہمیں قرار مل جائے گا۔ لیکن میرے ویر خدا کی قسم ولیوں کا اللہ والوں کا وطیرہ زندگی یہ ہے، وہ کہتے ہیں اگر دل کا قرار چاہتے ہو ہر لمحے اللہ کی یاد کو میرے ذہن کیا کرو۔ اللہ کی یاد جتنی قریب ہوگی اتنا ہی دل قرار میں رہے گا، اتنا ہی دل سکون میں رہے گا۔ میرے بھائی میرے دوست، کتنے ایسے لوگوں کو آج ہم نے مشاہدہ کیا کہ مالدار ہیں لیکن وہ گلی گلی میں خواب سامتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں مولانا ہماری اولادیں بگڑ گئی، ہمارے بچے ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے۔ میرے بھائی بتانا اگر دولت چین دیتی تو امیر ذاتوں کو قرار ملنا چاہیے تھا یا نہیں؟ عہدوں پر بیٹھے ہوئے بندے بھی اگر ہمیشہ ڈر کا شکار ہوں اور انہیں قرار نہ آئے تو پھر سمجھ لو کہ یہ وہ دوائی نہیں جس دوائی کو ہم سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہ قرار ہے۔ بولیے یہ وہ دوائی نہیں ہے، یہ اس کا علاج نہیں ہے کہ ہم کسی چیز کو تصور کر لیں کہ یہ ہمارے دکھوں کا مداوا ہے۔ میرے دوستو یہ تیری میری فکر ہے، یہ تیری میری سوچ ہے، یہ تیری میری اپروچ ہے، لیکن میرے نبی کی سوچ بڑی اعلیٰ ہے۔ حضور نے فرمایا لوگوں لکل شیء سکالۃ، ہر چیز کو زنگ لگ جاتا ہے، زنگ کو اکھیڑنے کے لیے، زنگ کو دور کرنے کے لیے، ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی چیز زنگ کو دور کرنے میں واقع ہوتی ہے یا نہیں؟ میل کو جیل ہو جاتی ہے، کپڑوں پر میل لگ جاتی ہے، صابن سرف سے دور کرنی جاتی ہے، لوہے کو زنگ لگ جائے وہاں پر لوگ ریت مار کو لگا دیتے ہیں، اس سے ریت کو اکھڑوا دیا جائے۔ میرے ویر ہر چیز کو دور کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی آلہ ہے، کوئی نہ کوئی چیز ہے۔ میرے نبی کریم نے فرمایا او دنیا والو وسکالۃ القلوب ذکر اللہ، اللہ کی قسم دلوں کا زنگ اکھیڑنا ہے تو اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ کے نام کو دل کی تختیوں سے جمع کرو۔ جب یہ مشن بن جائے گا اللہ دل بھی نور علی نور بن جائے گا۔ لکل شیء سکالۃ، یہ حضور نے نسخہ بتایا، یہ نبی کریم نے نسخہ بتایا، یہ ہمارے پاس ہونا چاہیے۔
ذکر کا مطلب میں پہلے بیان کر چکا ہوں، ذکر کا معنی یہ صرف نہیں ہوتا کہ تسبیح ہو تو بندہ ذکر کر پائے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں نا، بعض لوگ تو وہ تسبیح ہاتھ میں رکھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو ذاکر ہیں، ہم نہیں ہیں۔ میرے بھائی میرے دوست، ذکر کا مطلب ہے یاد کرنا۔ یاد کا مطلب پھر یہ بنے گا کہ بندہ جہاں کہیں بھی ہو، جو بھی کر رہا ہو، ہر عمل میں بندے کو یہی خیال آئے کہ میں اللہ کا ذکر کروں۔ حتیٰ کہ میرے بھائی بالکل بندہ خالی کمرے کے اندر ہو، خالی کمرے کے اندر بندہ اپنی شلوار تبدیل کرنے لگے، وہاں کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، لیکن شریعت کہتی ہے کہ شلوار بھی چینج کرنی ہے تو کھڑے کھڑے نہ کرنا، بیٹھ جانا، یعنی رب سے حیا کرنا۔ رب کی جانب سے تمہیں حیا آ جائے، اللہ کی قسم اگر تو لیٹرین کے اندر پاخانہ کر رہا ہے، میرے نبی کی سنت کے مطابق کرے گا، وہ بھی ثواب بن جائے گا۔ بھئی پاخانہ کرنا، اس میں کوئی نیکی نظر آ رہی ہے؟ بولو اور دھیمے بولو، بات سمجھ آ جائے۔ پاخانے کے لیے جانا، لیٹرین کے اندر داخل ہونا کوئی نیکی ہے؟ نیکی نہیں ہے میرے بھائی، لیکن نیکی یہ تب بنے گی جب ذکر والا تیرا عمل ہوگا، میرے نبی کریم کا بتایا ہوا شعار ہوگا، سرکار کا بتایا ہوا انداز ہوگا۔ میرے بھائی تیری زندگی کا ہر عمل بولو ذکر رب کا بن جائے گا۔ عمل ذکر بن جاتے ہیں، لیکن تب ہی بنتے ہیں جب بندے کو پتہ ہو۔ پتہ ہی نہ ہو تو پھر بندہ اپنے آپ کو ذاکر کہہ تو سکتا ہے، لیکن حقیقت میں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کو ہر ویلے ہر وقت اپنے اندر سما کے رکھو، اللہ کی یاد کو رکھو۔ میرے بھائی پھر یہ ہوگا، ملاوٹ کرنے والا ملاوٹ نہیں کرے گا، فحاشی کرنے والا فحاشی نہیں کرے گا، عریانی کرنے والا عریانی نہیں کرے گا، بکواس بکنے والا زبان کو لگام دے کر رکھے گا، کہے گا کہ جس رب کے یاد میں میں اس وقت مگن ہوں، یہ دوسرے کام کیا ہے۔ ذکر کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ بندہ وہی کرے۔ بمبئی سے ایک آدمی لاہور آیا نا، بمبئی سے لاہور آیا تو وہ تھا ہیرے بیچنے والا۔ لاہور میں آیا تو اس نے اپنی وہ ساری تجوری کھول دی، جب جس میں ہیرے رکھے کھولی، اس میں ایک انتہائی چمکدار روشن اس نے ہیرا نکال کر اس نے لوگوں کو دکھایا کہ میرے پاس اتنے قیمتی ہیرے ہیں۔ تو اسی مجلس کے اندر ایک ٹھگ بھی تھا، چور۔ اس نے کہا کمال ہیرا اس بندے کے پاس۔ وہ آنے والے نے بتایا بنیے نے کہ یہ اتنا تابدار ہے کہ رات کو اندھیرا ہو تو یہ چمکنے لگ جاتا ہے۔ اس نے کہا ہو نہ ہو تو یہ لینا چاہیے اسے کسی طریقے۔ تو اس چوری کو کہنے لگا آپ کا ارادہ کہاں ہے، کہاں جانا ہے؟ چور نے سوال کیا، اس نے کہا واپس میں نے بمبئی میں جانا ہے۔ وہ کہنے لگا میں بھی، آپ اتفاق ہے میں نے بھی ادھر ہی جانا ہے۔ ٹھیک ہے چلو۔ دونوں مل کر جب سفر کرنے لگے نا، چور اس کے ساتھ جانا نہیں چاہتا تھا، لیکن اسے جو چیز لے گئی وہ کیا تھی؟ ہیرا۔ بولو ہیرا۔ تو جس مقام پر وہ رکتے نا رات کو، تو جلدی سے جو ہی وہ ہیرا نکالتا سمجھ گیا، اور یہ سیانے بڑے ہوتے ہیں، اس نے جلدی سے اپنا ہیرا نکال کر اس چور کے کپڑوں کے اندر رکھ دیا، اس کی جیب میں ڈال دیا۔ رات پڑی، سوئے تو وہ چور جلدی سے دوڑ کر آتا، کبھی یہ سامان اس کا دیکھ رہا، کبھی وہ دیکھ رہا، کبھی اس کی جیب میں تلاش کر رہا، اسے نہ پتہ چلا۔ صبح کا وقت ہوا، ناشتہ کرنے لگے تو وہ چور پوچھنے لگا آپ کے پاس وہ ایک موتی تھا، آپ کہتے ہیں رات کو چمکتا ہے، اس کی کوئی چمک دیکھی نہیں ہے۔ کہنے لگا وہ کہاں رکھا تھا؟ اس نے کہا
رکھا تو ادھر ہی تھا. اس نے کہا آج نہیں ملا کل کروں گا. تو دوسری رات پھر کوئی اس نے کیا تو اس نے وہ اپنا موتی اس چور کے کپڑوں میں رکھ دیا. ساری رات چور اپنا کام کرنے کے لیے ادھر وہ جوہری سو گیا، لیکن چور اپنا کام کرنے کے لیے بار بار تلاش کرتا رہا کہ کہاں وہ جوہر رکھا گیا، کہاں وہ ہیرا رکھا گیا. اور میرے دوستو اللہ کی قسم، جب رات بیت گئی، دوسری رات بھی گزر گئی، تیسری رات بھی گزر گئی، کئی راتیں متواتر گزر گئی. آخر وہ چور پھوٹ پڑا، کہنے لگا سچی بات بتانا، وہ جوہر تو نے کہاں رکھا ہے؟ کہاں رکھا ہے؟ نے کہا بتاؤں؟ فرمایا ہائے کاش یہ جو تو تلاش کر رہا ہے، اس تلاش کرنے کو تو نے میرے سامان کے اندر تو دیکھا ہے، تو نے میرے کپڑوں سے تو اسے تلاش کیا ہے. ہائے کاش اپنی جیب میں تلاش کر لیتا، تو اگر اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتا تمہیں پتہ چل جاتا کہ وہ جوہر میرے سامان میں نہیں، میں نے وہ تیری جیب میں رکھا ہے. وہ میں نے تیری جیب میں رکھا ہے. یہ تمہارے لیے بھی ایک نسخہ ہے جس پر ڈر ہو کہ یہی ہمیں نقصان پہنچائے گا، وہ چیز اسی کے گھر میں رکھوا دو، وہ وہیں سے تلاش نہیں کرے گا. میرے بھائی میرے دوست، اب جوہری نے بتایا اللہ کے بندے تو وہ سامان میرا تلاش کرتا رہا، ہائے کاش تمہیں پتہ چل جاتا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے کیا بنایا. رب فرماتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. فرمایا ہم نے تمہارے اندر بڑا کچھ رکھا ہے لیکن تمہیں پتہ جو کوئی نہیں. رب فرمایا ہم نے تمہارے اندر بڑا کچھ رکھا ہے. اقبال کہتے ہیں اے انسان تیرا جوہر نوری پاک تو فروغ دیدائے افنا کہہ تو تیرے سہتے زبوں فرشتہ حور کے شاہین شہ لولا کہہ تو. شاہین شہ سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے کہ بچے جھیڑے تے بیچے تیرے دل کے اندر سمایا لیکن تمہیں خبر نہیں ہے، تمہیں علم نہیں ہے. آئے کاش میرے ویر میرے بھائی ہم اللہ کا نام جپتے، ہم رب کی ذات سے اپنی آپ کو منور معطر رکھتے، ہمارا ہر کام خوش اسلوبی سے ہو جاتا. جب صبح کے اٹھنے ویلے ہمارا عمل یہ ہو جاتا ہے ہم موبائل پر سے اپنی فیس بک تلاش کرتے ہیں کہ کیا آج کیا نیا منظر نظر آئے گا، کون سی نئی چیز نظر آئے گی. آئے کاش چند لمحات میرے رب کے لیے بیٹھے نصیب ہو جاتے، آئے کاش چند لمحات اللہ اللہ کرنے میں گزر جاتے. میرے بھائی پھر آئندہ تو 20 گھنٹے میرے رب کی محبت میں گزر جاتے. اذکار کرنے والے لوگوں کا طریقہ کار، آج تو ذکر والے بھی لوگ چلے گئے. دیکھیں نا باقی سب کچھ ہوتا ہے لیکن ذکر اذکار کرنے کے لیے نہ تو کوئی محفلیں سج رہی ہیں، نہ کوئی لوگ آ رہے ہیں، نہ کوئی وقت دیتے ہیں، نہ کوئی بیٹھ رہا ہے. اور ذکر اذکار کی مجالس کے اندر وہ خدائے لمبے زن کا انکشاف ہوتا ہے بزرگوں اور اکابر کی مجالس میں بیٹھنے سے، ذکر اذکار کرنے سے. ایک ربائی تم نے بڑی سنی ہوگی، اکثر لوگ کو سنتے ہیں، کیا بالا بل بلا
بکمالہ کشفت جا بجمالہ حسنت جمیل. یہ ربائی پڑھتے تھے بزرگ حضرت خواجہ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سب کہتے ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. یہ ذکر ہے بالغ العلا بکمالہ، اس میں میرے نبی کے معراج کا ذکر ہے. کشفت جام جمالہ، اس میں میرے نبی کے میلاد کا تذکرہ ہے. حسنت جمیع خصالہ، یہ میرے نبی کی سیرت ہے. صلو علیہ وآلہ، یہ میرے نبی پر درود و سلام کا ذکر ہے. یہ حضرت سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ربائی لکھی. تو بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مریدوں میں حضرت خواجہ صاحب یہ ربائی بڑی پڑھتے ہیں. وہ ربائی پڑھتے رات دن صبح و شام چلتے پھرتے، یہ بھی ذکر ہے. اور یاد رکھیں نبی کریم پر درود پڑھنا بھی خدا کا ذکر ہے. کیا ہے؟ رب کا. تو یہ ربائی ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں. ان کے پاس ایک شاعر رہتے تھے جن کا نام تھا امیر خسرو. بولو کیا نام تھا؟ امیر خسرو. حفظ زبان کا معنی ہے کہ جس بندے کو رب نے اتنی طاقت دی ہو کہ وہ اس زبان سے ایک لفظ کو 7 زبانوں میں تبدیل کر لیتا ہو. حضرت امیر خسرو کو رب نے بڑا علم دیا تھا. وہ حفظ زبان شاعر تھے. وہ مرید تھے حضرت خواجہ نظام الدین کے. ایک دن کہنے لگے حضور کبھی میری ربائی پڑھا کریں، کبھی میری ربائی بھی پڑھا. بھائی جو بندہ شاعر ہو نا، شاعر کی روح سے پوچھیں کہ وہ کتنے خوش ہوتے ہوں گے جب اقبال کے شعر دنیا پڑھتی ہے. وہ کتنی ان کی روح خوش ہوتی ہوگی کہ میرا لکھا ہوا کلام دنیا پڑھتی ہے. تو شاعروں کی حسرت ہوتی ہے کہ ہمارا لکھا ہوا کلام دنیا پڑھتی رہے. تو امیر خسرو بولے، کہنے لگے حضور کبھی میرا لکھا ہوا کلام. آپ نے فرمایا لکھ کر لاؤ میں دیکھوں تو صحیح. وہ لکھ کر لائے. آپ نے فرمایا تم نے بہت غضب کا لکھا ہے اور حد کر دی ہے، لیکن ساتھی کی کیا؟ فرمایا ساتھی کا کوئی ثانی نہیں ہے. وہ کہنے لگے حضور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ساتھی کے اندر کیا کچھ رکھا ہے. ساتھی کی ربائی آپ عموماً پڑھتے ہیں. آپ نے فرمایا دیکھنا چاہتے ہو کہ ساتھی کا مقام کیا ہے؟ فرمایا حضور دکھا دیں کرم نوازی ہو جائے. آپ نے فرمایا آج پھر ہماری ذکر کی مجلس میں آنا. بولو کہاں آنا؟ ذکر کی مجلس میں آنا. ہم تمہیں دکھائیں گے کہ ساتھی کا مقام ہے کیا. رات بڑی دنیا آ گئی ذکر اذکار کرنے کے لیے. خدا کرے پھر کوئی وقت آ جائے جب ہم سارے لوگ ذکر کی جانب مائل ہو جائیں. امیر خسرو بھی آ گئے، محفل میں بیٹھ گئے، ذکر ہونے لگا. ذکر ہوتا رہا میرے بھائی. لمبا ذکر کا مجمع بیٹھا ہے. وقت کافی بیت گیا، رات کا پچھڑا وقت آ گیا. حضرت امیر خسرو کو نیند آنے لگی. ذکر کرتے کرتے ان کی آنکھیں بند ہونے لگی. اللہ کی قسم ادھر حضرت امیر خسرو کی آنکھیں بند ہوئی، ادھر مقدر جا گیا میرے نبی کی مجلس میں حاضر ہو گئے. حضور کی مجلس میں پہنچ گئے. اور وہ مجلس اتنی باکمال تھی کہ اس میں سارے حضور کے صحابہ، سرکار کے تابعین، تبع تابعین، مشائخ، علماء، فضلاء بیٹھے ہیں. حضور بھی جلوہ فرما، سرکار بھی بیٹھے ہیں. امیر خسرو نے جب نظر ڈالی نا حیران ہو گئے. یہ دیکھا ہی کیا تھا، عجیب سے عجیب تر کیا دیکھا کہ مجلس میں ایک بندہ ابھی نہیں آیا. تو وہ جب مجمع کے اندر داخل ہونے لگا تو حضور بھی کھڑے ہو گئے اور سارے مجمع کو فرمایا کھڑے ہو جاؤ، شادی آ گیا ہے. کیا فرمایا؟ فرمایا کھڑے ہو جاؤ. اے اٹھنے والوں جلدی کرو، دیر نہ کرو، شادی آ گیا. اللہ کی قسم شادی تو آگے آ رہا ہے. حضور نے فرمایا شادی سیدھے میرے قریب آ جاؤ، سیدھے میرے قریب آ جاؤ. ادھر شادی میرے نبی کے قریب آئے. میرے نبی کے قریب نے ان کی پیشانی پر بوسہ دے دیا. فرمایا ہے ساتھی ذرا سونا ہونا تو محبت کا نغمہ نکائے. والا بنونا بے جمال ہی کشفت جا بے جمال ہی حسنت جمیع خصال ہی. حضرت شادی کے بار بار
تسبیح ہاتھ میں ہو تو بندہ کر رہا ہو اللہ اللہ، لیکن بندے کی فکر بازار سے سبزی خرید رہی ہو تو یہ ذکر نہیں ہے۔ بولو یہ ذکر۔ بندہ پڑھ رہا ہو تسبیح پر تسبیح، دانے پر دانہ گرا رہا ہو، لیکن سوچ کہیں گئی ہو، گھر کے معاملات سنبھال رہی ہو، تو یہ ذکر نہیں ہے۔ ذکر یہ ہے کہ تم بازار میں سبزی خرید رہے ہو لیکن تمہارے من میں ہو کہ سبزی خریدنی اس طرح ہے جس طرح مدینے والے نے خریدی، تو یہی ذکر ہے۔ بولو یہی ذکر ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہماری فکر کو مثبت فرمائے کہ ذکر ہے کیا۔ جب یہ کیفیت بندے کی بن جائے نا، پھر اٹھنا بیٹھنا بھی نیکی بن جاتی ہے، پھر چلنا پھرنا بھی ثواب ہو جاتا ہے۔ اللہ